अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। फज़कुरूनी, बस तुम मेरा जिक्र करो, अज़कुरकुम, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, वशकुरूली, और मेरा शुक्र अदा करते रहो, वला तकफुरून, और कुफ्र ना करो। यानी अल्लाह का बंदा शुक्र अदा करता रहे और कुफ्र ना करे। कुफ्र का मतलब ना शुक्री ना करे। अब आप गौर करें कि जब हमें कोई तोहफा देता है तो हम उसका शुक्र अदा करते हैं, और अगर जिंदगी में किसी जगह वो शख्स मिलता है तो उसके लिए हमारे दिल में इज्जत होती है और एहतराम से उसका नाम भी लिया जाता है और उसका एहतराम किया जाता है। क्यों? कि उसने हमें तोहफा दिया था। क्या हम अल्लाह ताला की कदर करते हैं कि उसने तो पूरा जिस्म हमें दिया है, जिस्म के तमाम आज़ा दिए हैं, और फिर उन आज़ा को सही सलामत अता फरमाया है, फिर इल्म की दौलत अता फरमाई है, बुराई भलाई की तमीज़ अता फरमाई है, और हलाल हराम का फ़र्क अता किया है। उसने हमें क्या नहीं दिया? क्या हमने अल्लाह की कदर की? क्या हमने उसका शुक्र अदा किया? शुक्र अदा करना एहसान मानना है। क्या हमने अल्लाह का एहसान माना? फिर उसकी कदर पहचानना होता है। क्या फिर हमने अल्लाह की कदर पहचानी? फिर उसकी दी हुई नेमत को हमने उसकी पसंद के मुताबिक इस्तेमाल किया। अगर हमें ज़बान दी है तो ज़बान उसकी तरफ से हमें दी हुई है ना, तो क्या हमने ज़बान से वो काम किए जो उसको पसंद है? अगर हमने ज़बान से झूठ बोला, गीबत की, चुगली की, तोहमत लगाई और बुरी बातें की, गालियां दी, तो क्या हमने ज़बान से अल्लाह का शुक्र अदा किया? गौर करें ना। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें टांगें दी। क्या हम चल कर मस्जिद की तरफ गए नमाज पढ़ने के लिए, नेक काम की तरफ चल कर गए, या हम बेहयाई और फहाशी की तरफ चल कर गए, दुनियावी मकासद को हासिल करने के लिए गए, अपनी जेब को गर्म करने के लिए, लालच और अपनी ख्वाहिशात नफ्स को पूरा करने के लिए हमने टांगें चलाई, अल्लाह की तरफ उनको क्या इस्तेमाल किया कि नहीं? इसी तरह आप तमाम आज़ा को देखें। क्या उन तमाम आज़ा को, मिसाल के तौर पर आँख है, क्या हमने आँख से वो कुछ देखा जो अल्लाह को पसंद आता है, या हमने आँख से वो सब कुछ देखा जो अल्लाह नहीं चाहता? तो फिर क्या हमारी आँख शुक्रगुजार है? हमारे कान क्या शुक्रगुजार है? हमारे जिस्म के आज़ा क्या शुक्रगुजार है? फिर क्या हम बजाते खुद अल्लाह के शुक्रगुजार हैं? उसकी कदर अजमत के कायल हो गए हैं कि नहीं? एक आदमी जो थोड़ा सा तोहफा छोटा सा दे देता है उसके शुक्रगुजार हो जाते हैं, और अल्लाह ने सब कुछ अता फरमा कर करम फरमाया है, फिर भी हम ना उसकी कदर करते हैं और ना उसके शुक्रगुजार हैं। कुरान पाक में सूरह इब्राहिम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर आप शुक्र करोगे तो अल्लाह और ज्यादा देगा। शुक्र करने वालों को अल्लाह और देता है। तो क्या हमने शुक्र किया? याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को शुक्र करने के लिए बड़े बड़े सजदे किया करते थे और नवाफिल पढ़ा करते थे, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियां मुबारक जो थीं उनमें वर्म पड़ जाते थे।
تو کیا ہم نے کبھی 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کیے؟ ایک غریب آدمی اللہ کا ولی تھا، نیک بندہ، وہ جب پیشاب کرنے جاتا تھا، پیشاب کر کے واپس آتا تھا تو 2 نفل پڑھتا تھا۔ پوچھا گیا آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس نے کہا یہی پیشاب اگر میرے اندر رہتا تو میرے لیے نقصان دہ ہوتا، اللہ کی توفیق سے ہی باہر نکلا ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نقصان دہ چیزوں کو اللہ نے میرے جسم سے باہر نکالا ہے اور مجھے عافیت عطا فرمائی ہے، مجھ پہ کرم فرمایا ہے، تو میں کیا اس کا شکر ادا نہ کروں؟ تو اس طرح سے آپ غور کریں، سوچیں تو صحیح کہ شکر گزار بندہ جو ہوتا ہے اس کی بڑی عظمت ہوتی ہے، وہ اللہ کو بہت پیارا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ شکر ادا کیا جب غزوہ بدر میں ابو جہل قتل ہو گیا تھا۔ اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سجدہ شکر ادا کیا جب مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح سجدہ شکر بھی اس وقت بندہ کرتا ہے جب اللہ تعالی خوشی عطا فرماتا ہے۔ سجدہ شکر ادا کرنا اچھا ہے جب آپ کو اللہ خوش کر دے، آپ کے جو مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، ٹل جائیں تو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ 2 رکعت نماز نفل شکر ادا کریں۔ یہ بہترین بات ہے کہ نماز نفل شکرانہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کے نفل ادا فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب فرماتی تھیں کہ آپ اتنا زیادہ نماز پڑھتے ہیں، فرمایا میں کیا اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو دولت کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ معذوروں کو بھی دیں، اس میں سے بیماروں کو دیں، کمزوروں کو دیں، اپاہج اور جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو دیں۔ اسی طرح اگر آپ کو کھانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، کھانا موجود ہے تو بھوکوں کو بھی ساتھ کھلائیں۔ کپڑے آپ کو دیے ہیں تو جو ننگے ہیں، جن کے کپڑے نہیں ہیں ان کو بھی کپڑے دیں۔ غریب اگر ہے تو اس کی مدد کریں، بے سہارا کو سہارا دیں۔ اگر آنکھیں دی ہیں تو اندھوں کی راہبری کریں، ان کو بھی راستہ دکھائیں۔ علم سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو جو علم سے ناواقف ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کو بھی اس علم کی دولت سے مالا مال کریں۔ یہ ہے شکر ادا کرنا کہ جو اللہ نے آپ کے اوپر کرم کیا ہے اس کرم کو آگے پہنچائیں۔ اور جب بھی آپ کھانا کھائیں پھر بھی شکر ادا کریں، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، شکر کرتے ہیں الحمدللہ پڑھ کے۔ اسی طرح نئے کپڑے پہنے پھر بھی شکر ادا کریں، سو کر اٹھیں پھر بھی شکر ادا کریں، اسی طرح نئے پھل کھائیں پھر بھی شکر ادا کریں۔ اسی طرح سے ہر کام میں آپ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے الحمد راس الشکری ما شکر اللہ عبد لا یحمدہ، الحمدللہ کہنا شکر کی جڑ ہے۔ جس شخص نے اللہ کی حمد نہیں کی اس نے گویا اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ جو شخص زبان سے شکرانے کے الفاظ ادا نہیں کر پاتا تو اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق چلا کر واقعی عملی طور پر شکر گزار بن جائے گا۔ یہ غور کریں، ہمیشہ قیامت کے دن
سب سے پہلے وہ لوگ بلائے جائیں گے جو خوشی اور سختی میں ہر موقع پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اولا من یدعا الی الجنتی یوم القیامت الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء۔ مشکات شریف میں حدیث ہے کہ جنت کی طرف قیامت کے دن سب سے پہلے وہی لوگ بلائے جائیں گے جو خوشی اور سختی میں ہر معاملے میں ہر موقع پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اس لیے جو ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ جس کسی نے صبح شام 100 بار اللہ تعالیٰ کی حمد کی تو وہ ثواب میں اس شخص کی طرح مانا جائے گا جس نے اپنی طرف سے مجاہدوں کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے 100 گھوڑوں پر سوار کرایا ہو۔ اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی نعمت میسر آئے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھیں۔ جب کسی مصیبت سے چھٹکارا مل جائے پھر بھی 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کریں۔ نماز نفل شکرانہ بہت ضروری ہے۔ بیمار آپ ہوتے ہیں، بیماری کے بعد اللہ آپ کو صحت عطا فرماتا ہے تو شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے۔ اسی طرح قرضہ آپ کے اوپر ہے، قرضہ اترتا ہے تو فوراً شکر گزاری کے 2 نفل پڑھیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے قرضہ اتروا دیا۔ اسی طرح سے گھر کے بیٹیاں ہیں، ان کے رشتے ہوتے ہیں، شکر ادا کریں اللہ کا کہ اللہ نے ان کا بوجھ آپ سے اتار دیا۔ اسی طرح سے بہت سارے معاملات ہیں، جب بھی دیکھیں کوئی معاملہ منزل تک پہنچتا ہے شکر ادا کریں، اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھنا بہترین عمل ہے۔ رات کو سونے سے پہلے بھی 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ضرور پڑھیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندہ رکھا، اس نے ہمیں رزق بھی دیا، اس نے ہمیں ہر ضرورت کی چیز میسر کی، عطا فرمائی اور ہمیں نیند تک پہنچایا۔ اس کا بڑا احسان ہے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کریں اور پھر اس طرح سے عادت بنائیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ آمین۔